ذرا میں امجد صاحب آپ سے بات کا آغاز کر لیتا ہوں. علیمہ کا میں ایک ساؤنڈ سنانا چاہتا ہوں تاکہ اس سے ہم شروع کریں، کیونکہ آپ ڈائلاگ کی بڑی بات ہوتی ہے. سنائیں ذرا علیمہ نے کیا کہا ہے. جو لوگ کہہ رہے ہیں کہ مذاکرات کیے جائیں وہ عمران خان کی پارٹی کے نہیں ہوں گے اور نہ ہی عمران خان کے ساتھ کے ہیں. اچھا، اب آپ کو جو آخری اعلامیہ کا آخری نقطہ ہے کہ ملک میں جاری بحران کے تناظر میں قومی مشاورتی کانفرنس اس امر پر متفق ہے کہ جمہوریت میں ڈائلاگ اور گفتگو کا دروازہ کبھی بند نہیں ہونا چاہیے. وہ کہہ رہی ہیں ڈائلاگ ہی نہیں ہے، وہ آپ کو پارٹی سے نکال دیں گے اگر آپ نے ڈائلاگ کی بات کی. دیکھیں، میرے خیال میں پارٹی کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اور احتجاج یا ڈائلاگ کا اختیار خان صاحب نے دیا ہے تحریک تحفظ آئین پاکستان کی قیادت کو، جس میں محمود خان اچکزئی اور ساتھ میں علامہ ناصر عباس صاحب کو وہ اختیار مل گیا ہے. اور میرے خیال میں پچھلے 2 سالوں میں یہ اختیار پہلی مرتبہ عمران خان نے ان دونوں کو دیا ہے. اس میں عمران خان سے بھی پوچھنے کی انہوں نے کہا. علیمہ کے بیان کی کوئی حیثیت نہیں ہے آپ کے؟ نہیں، حیثیت کی بات نہیں، یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے اور اس پہ بات بھی ہو سکتی ہے پارٹی میں، لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کیونکہ ان کے پاس پارٹی کا کوئی عہدہ یا پارٹی کی تنظیم میں کوئی عہدہ نہیں ہے. لیکن آواز تو اس پہ عمران خان کو ریپرزینٹ کرتی ہے نا. آپ سارے اس کو فالو بھی کرتے ہیں، جب ان کے ساتھ دھرنے میں بھی شریک ہوتے ہیں. ہم سمجھتے ہیں کہ آپ ایک پروسیجرل پوائنٹ آف ویو لے رہے ہیں، لیکن جب وہ بات کرتی ہیں تو وہ عمران خان کو ریپرزینٹ کرتی ہیں. تو یا تو آپ ہمیں آج پروگرام میں کہہ دیں گے کہ یہ جو بات کی ہے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے پارٹی. نہیں، یہ ان کی اپنی رائے ہو سکتی ہے. دیکھیں، لیکن میرے خیال میں تنظیمی لحاظ سے اگر ہم تنظیمی لحاظ سے اس کو دیکھیں تو تنظیمی عہدہ وہ نہیں رکھتی یا پارٹی میں کوئی عہدہ نہیں رکھتی. تو پارٹی میں اس پہ بات ہو سکتی ہے. پارلیمانی پارٹی میں یہ آئینی تحفظ آئینی پاکستان کا جو فورم ہے اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں، لیکن ضروری نہیں ہے کہ مطلب اس پہ ہم عمل کریں. ٹھیک ہے. تو صفدر صاحب آپ نے شرکت کی. اسی پہ اگر ہم رکھیں تو اس پہ یہ بات کی گئی کہ جی ڈائلاگ ممکن ہے، لیکن سوال یہ کہ کیا حالات کنڈیوسو ہیں ڈائلاگ کے لیے؟ نہیں ہے. مطلب آج جو بھی صورتحال آپ لیں اور اگر آپ اس کو پوری تناظر میں دیکھیں، سیاسی تناظر میں، تو اس وقت جو کچھ خان صاحب کے ساتھ ہو رہا ہے آنیسٹلی کیا اور ان کو سزا ملی؟ نہیں، سزا مطلب آنیسٹلی سزا جن کیسز میں مل رہی ہے وہ کیا کیسز ہیں جن پہ ان کو سزا ملی؟ I'm not the judge. کورٹ میں ان کے لائرز گئے تھے. ہم بھی جج نہیں ہیں، ہم بھی جج نہیں، لیکن یہ کہ جو عام فہم میں لوگ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری کی ساری زیادتی ہے. مثلا جیسے بھٹو صاحب کو اپنی پھانسی پہ چڑھا دیا، لیکن 40 سال عمران خان کو بھٹو صاحب سے نہیں، میں بھائی ایک سیاسی لیڈر تو ہے نا اور ایک پاپولر لیڈر ہے. میں یہ نہیں کہوں گا کہ بھائی ہم کمپیریزن کر رہے ہیں، لیکن میں اس کمپیریٹیو اس لیے کہہ رہا ہوں کہ جو ان کو آپ نے پھانسی پہ چڑھا دیا 40 سال بعد آپ کی سپریم کورٹ کہتی ہے کہ جو سارا کا سارا فیصلہ غلط تھا، کہ ہم اب 40 سال انتظار کریں گے جی کہ خان صاحب کو جو سزائیں مل رہی ہیں وہ غلط ہے. میں سمجھتا ہوں اس تناظر میں ہم ڈائلاگ کو دیکھیں کہ ڈائلاگ کا ذکر ضرور کیا گیا ہے، لیکن کیونکہ سیاسی لوگ کبھی بھی ڈائلاگ سے پیچھے نہیں ہٹتے. لیکن سوال یہ پیدا ہوتا ہے کیا کنڈیوسو ہے ڈائلاگ کے لیے؟ بالکل نہیں. میں اس حد تک پھر علیمہ بی بی کی بات درست ہے کہ جی ڈائلاگ شاید اس وقت ممکن نہیں ہے، لیکن جو سیاسی کٹ ہوا ہے. آپ اکٹھے کیوں ہوئے ہیں؟ نہیں، اس میں میں عرض کروں جی، یہ جو سیاسی کٹ ہوا ہے اس میں صرف پی ٹی آئی نہیں ہے. اور اگر آپ علیمہ بی بی کی بات سنیں، میری تو بہنوں کی طرح ہیں، لیکن اگر آپ ان کی بات سنیں تو وہ پی ٹی آئی کا بھی ذکر نہیں کر رہی ہیں، وہ تو خان صاحب کا ذکر کر رہی ہیں. تو میں سمجھتا ہوں کہ اگر آپ اس ساری پی ٹی آئی از خان صاحب مطلب نہیں امجد صاحب تھوڑا سا امجد صاحب کے لیے مشکل سوال ہے، لیکن پی ٹی آئی مشکل سوال بالکل نہیں ہے. دیکھیں، میرے خیال میں ہر پارٹی کا ایک اسٹرکچر ہوتا ہے اور جس طرح حکومت کو آپ صرف وزیر اعلیٰ یا وزیر اعظم حکومت نہیں ہوتا، تو اسی طرح میرے خیال میں پی ٹی آئی کا بھی ایک اسٹرکچر ہے پارٹی کا، جس میں آپ مطلب آپ ڈیسیجن بھی لے سکتے ہیں، لیکن تھرو مطلب یہاں پہ جس طرح ایک ڈیموکریٹک پارٹی ہوتی ہے وہ خان صاحب کو اپنے فیصلے وہاں پہ. یہ تو ہو گئی کاغذ کی بات، لیکن نہیں حقیقت کی بات یہ ادھر سے جیل سے بیٹھ کہتے ہیں چیف منسٹر چینج کرو، چیف منسٹر چینج ہو جاتا ہے. نہیں بالکل. دیکھیں، انہوں نے کہا تھا بہت ساری ایچ سی جیز ہے جس کی میں مثال آپ کو دے سکتا ہوں. خان صاحب چاہ رہے تھے کہ ہم پارلیمنٹ سے بھی نکلے، پارلیمنٹ میں نہ جائے، لیکن پارلیمانی پارٹی کا یہ فیصلہ تھا کہ ہم پارلیمنٹ میں رہے، وہاں پہ اپنی آواز اٹھائے. تو پارلیمانی پارٹی کے فیصلے کو خان صاحب نے آنر کیا. ابھی خان صاحب بالکل نہیں چاہ رہے تھے کہ ڈائلاگ کا دروازہ کھلے، لیکن یہ پارلیمانی پارٹی کا فیصلہ تھا کہ ہم ڈائلاگ کو ایز آپشن رکھیں، بشرطی یہ کہ با اختیار لوگوں کے ساتھ ہمارا ڈائلاگ ہو. پلیز آج میرے پروگرام میں دیکھیں ہمارا بھی مقصد یہ میرے صاحب آپ کے پاس آتے ہیں ذرا، لیکن میں مواد جنریٹ کرنا چاہ رہا ہوں. با اختیار لوگوں کے نام لے دیں پلیز ذرا مجھے، پلیز میں جاننا چاہ رہا ہوں آنیسٹلی. آپ ہمیں بااختیار لوگوں کے نام لے دیں تاکہ ہم بااختیار لوگوں کی بحث سے تو باہر ہم نے میرے خیال اگر آپ نہیں لیں گے تو پھر میں نام لے دوں. میں عرض کروں اس پہ
دیکھیں یہ اس وقت جو نظام ہے یہ تو پاکستان کی تاریخ کا یونیک ترین نظام ہے. اس طرح بھائی یا تو آؤٹ رائٹ مارشل لا ہوتا ہے یا تو کہتے ہیں ہائیبرڈ نظام. 2018 میں کیا یہ تو نہ ہائیبرڈ ہے نہ مارشل لا ہے, پتہ نہیں کیا ہے. 18 میں کیا تھا؟ کیا 2018 میں کیا؟ 2018 میں ایک جینیولی الیکٹڈ پرائم منسٹر تھا. کس طرح آپ اس کو ڈینائی کر سکتے ہیں؟ 2018 میں جو انتخابات ہوئے, بالکل انتخابات میں باوجود ساری عمل کے جو کہ تو اس میں کوئی 2 نمبری نہیں تھی. کوئی 2 نمبری نہیں تھی. بالکل 2018 میں. ہاں بالکل. I can't believe you're saying this. 2018 میں 2 نمبری سندھ میں ہوئی تھی کہ وہاں آپ نے اٹھا کے ساری کی ساری جو یونیورسٹی زرداری صاحب کے حوالے کر دی تھی. ہاں جی واپس آ جائیں ذرا. تو اب انہوں نے ایک محنت کر کے دروازہ کھولا ہے عمران خان کی منشا کے برخلاف. انہوں نے ڈائلاگ کے لیے ایک آپشن رکھی ہے, آپ ماحول کنڈیوسو پیدا کریں. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. طلعت صاحب بہت شکریہ جی اپنے شو میں دعوت دینے کا. سب سے پہلے تو جی میں 2018 میں تو پی ٹی آئی نے ٹکٹ بھی اپنے نہیں بانٹے تھے, تو کیا الیکشن اور کیا وہ باتیں جی. جو کس نے بانٹے تھے وہ تو بھی نام لیتے ہیں, میں ناموں کے بغیر مزہ نہیں آتا. ہم نے سر سنتے جو ان کے لوگوں سے سنتے آئے ہیں, وہ صاحب بھی تھے جن کے خلاف ابھی کنوکشن ہوئی ہے, ان کا بھی نام آتا تھا اس میں کہ بہت لوگ انٹرویو دینے بھی وہاں پہ جاتے تھے. تو دیکھیے یہ تو پھر باتیں اب آپ یہ جب مورل ہائی ہارس پہ بیٹھتے ہیں نا اور یہ اس طرح لیکچر دیتے ہیں, اور خاص طور پہ وہ لوگ اسد کیسر صاحب جیسے لوگ آ کے اسمبلی میں آ کے اسپیکر کے منصب اور آئین کی پاسداری کی بات کرتے ہیں اسمبلی میں, تو بندہ دیکھ کے دنگ رہ جاتا ہے. تو خاقان عوائز صاحب کو میں نے دیکھا ہے, وہ آپ کے ساتھ موجود تھے اسد کیسر صاحب کے ساتھ. ان کا کلپ بڑا چلا جس میں خاقان عوائز صاحب بتا رہے ہیں اسد کیسر صاحب کو کہ آپ میرے ساتھ کیا کرتے ہوتے تھے جب وہ اسپیکر تھے. بٹ دیٹ ریگارڈ لیس ہسٹری میں پھنسے رہیں گے تو آپ کا معاملہ آگے. جی میں تو یہ کہہ رہا ہوں, آپ کا لا منسٹر کہتا ہے, سوری آپ کا لا منسٹر یہ کہتا ہے کہ سیاسی عدم استحکام کے ذریعے ملک نہیں چلتے. لا منسٹر آپ کا کہہ رہا ہے, اسی کو بنیاد بنا کے ذرا ہاتھ چلیں طلعت صاحب اس پہ بھی ذرا بات کر لیتے ہیں. پچھلے 1.5 سال کو آپ دیکھ لیجئے, آپ کو یاد ہے یا صادق صاحب کی صدارت کے اندر ایک مذاکراتی عمل چلا تھا؟ جی جی. کون اس میں سے اٹھ کے گیا تھا؟ پی ٹی آئی گئی تھی. آپ کو یاد ہے جعفر ایکسپریس حملے کے بعد قومی اسمبلی کے فلور پہ ان کیمرہ بریفنگ بلائی گئی تھی, جس میں فیلڈ مارشل بھی آئے تھے, پرائم منسٹر بھی تھے. یہی مقصد تھا کہ بند دروازوں کے اندر بیٹھ کے کنڈیوسو انوائرمنٹ میں پارلیمنٹ کے فلور پہ کیمرے کی آنکھ سے دور ہو کے آپ بھی آئیں, ہم بھی بیٹھتے, دہشت گردی کے اوپر آ کے ہم بات چیت کرتے ہیں, دوسرا کھل کے بات کرتے ہیں. کون نہیں آیا؟ پی ٹی آئی نہیں آئی. فلسطین کے فلسطین کے اوپر آل پارٹیز کانفرنس بلائے گی, کون نہیں آیا؟ پی ٹی آئی نہیں آئی. آج قومی اسمبلی کی اسٹینڈنگ کمیٹی سے کون اٹھ کے گیا ہوا ہے؟ پی ٹی آئی گئی بھی. قومی اسمبلی کے فلور پہ آج بھی جب قومی اسمبلی کا سیشن ہوتا ہے, امجد صاحب مجھے یقین ہے, آئی نو امجد صاحب بیکاز ہم کالیگ بھی رہے ہیں 1-2 فورمس پہ, اینڈ آئی نو ہی از سم ون ہو وانٹس ٹو پرہیپس کنٹریبیوٹ آن نیشنل ایشوز, بٹ ہز پارٹی ڈز ناٹ الاؤ ہم. کیونکہ ان کی پارٹ جب کوسچن آور ہوتا ہے, جب کالنگ اٹینشن نوٹس ہوتا ہے, اس ٹائم پہ یہ لوگ باہر ہوتے ہیں, پھر یہ احتجاجی پینافلیکس آ کے اندر آتے ہیں, شور مچاتے ہیں, کاغذ پھاڑتے ہیں, نعرے مارتے ہیں, عمر ایوب صاحب کتاب مارتے ہیں, مائک اڑتا ہے اپوزیشن لیڈر. آپ کہتے ہیں کہ پھینٹا کھاتے رہے, احتجاج بھی نہ کریں. نہیں سر ہم یہ کہتے ہیں, دیکھیے بات یہ ہے, آپ خود بار بار مذاکراتی عمل سے اٹھ کے جاتے ہیں, آپ خود اٹھ کے چلے گئے, کسی بھی قومی ایشو پر. اب آپ کا لا منسٹر پھر جب یہ کہہ رہے تو اس کی بات کا لاج